السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے گناہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی معمر عورت سے کہا۔ وہ صورت شکل سے بڑی خستہ حال نظر آ رہی تھی اور اس کا لباس اور حلیہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ زندگی شاید اس پر کبھی بھی مہربان نہیں رہی۔ اس عورت کی عمر اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی اور اس کا سارا چہرہ جھریوں سے بھر گیا تھا، جن کے باعث وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے بیگم صاحب کہ یہ قتل کا کیس ہے، عورت نے کہا، لیکن یہ سیدھا سادہ کیس نہیں ہے۔ میں نے اس کیس کی فائلوں کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا ہے، صالحہ عبدالکریم نے عورت کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو۔ اس بات کی کافی ٹھوس شہادتیں موجود ہیں کہ یہ قتل تمہارے بیٹے یعقوب نے کیا ہے اور اس نے دولت کے لالچ میں ایسا کیا۔ اس نے اپنی مالکہ کو ہلاک کیا اور اس کی انگلیوں سے ہیرے کی دونوں انگوٹھیاں اتار لیں۔ یہ دونوں انگوٹھیاں تمہارے بیٹے یعقوب کے قبضے سے برآمد ہوئیں۔ یہ سب غلط ہے بیگم صاحبہ، یعقوب کی ماں ختیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے نے اپنی مالکن کو قتل نہیں کیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو بڑا نیک دل اور ایماندار لڑکا ہے، اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ وہ تو کسی انسان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر الزام لگایا گیا ہے، جھوٹا الزام۔ یہ بات تم اس لیے کہہ رہی ہو ختیجہ کیونکہ تم یعقوب کی ماں ہو، صالحہ عبدالکریم نے غور سے ختیجہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو آسانی سے قصوروار تسلیم نہیں کرتی۔ یہ واقعی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ سیشن کورٹ نے پورے مقدمے کی سماعت کے بعد جو فیصلہ دیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ مجھے اس فیصلے میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی۔ شاید آپ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، عورت نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا شوہر فالج کا شکار ہو کر معذور ہو چکا ہے، دن بھر بستر پر پڑا رہتا ہے اور کوئی کام کاج نہیں کر سکتا۔ میرا اکلوتا بیٹا یعقوب جیل میں ہے اور سیشن کورٹ کی طرف سے سزائے موت اسے سنائی جا چکی ہے۔ میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں اور سلائی کڑھائی کا کام کر کے کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتی ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں بیگم صاحب کہ میں ہر صورت آپ کی فیس ادا کروں گی۔ میرے پاس کچھ زیور ہے جو میرے اچھے دنوں کی یادگار ہیں، میں اسے فروخت کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے اور میرا گھر جس علاقے میں ہے وہاں اب زمینوں اور مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ میں اچھے داموں اپنا گھر بیچ سکتی ہوں۔ رہنے کا کیا ہے، بہت زمین پڑی ہوئی ہے، کہیں بھی ایک جھگی ڈال لوں گی۔ میرا کون سا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کے لیے مجھے کسی بڑے سے مکان کی ضرورت ہو۔ میں آپ کی فیس ضرور ادا کر دوں گی، جو فیس آپ بتائیں گی وہ میں دوں گی۔ تم نے مجھے غلط سمجھا ہے بی بی، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کا میری فیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیگم صاحب، ختیجہ نے گلوگیر آواز میں کہا، میں تو آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی تھی۔ مجھے تو آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ غریبوں اور مظلوموں کی کھلے دل سے مدد کرتی ہیں اور آپ نے کتنے ہی بے گناہوں کو پھانسی کے تختے سے اتارا ہے، لیکن آپ میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تو آپ کو آخری سہارا سمجھ کر آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ خدا کے لیے میرے یعقوب کو بچا لیجیے، وہ بے گناہ ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ آپ فیس کی پرواہ نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو منہ مانگی فیس دوں گی۔ آپ بتائیے تو صحیح، آپ کی فیس کیا ہے؟ میں آپ کو پیشگی فیس دینے کا بندوبست کر دوں گی۔ تم پھر فیس کی بات بیچ میں لا رہی ہو بی بی، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ فیس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں جس کسی نے بھی میرے پاس بھیجا ہے اس نے تمہیں یہ بات ضرور بتائی ہوگی کہ میں صرف ایسے مقدمات لیتی ہوں جن کے بارے میں مجھے یہ یقین ہوتا ہے
کہ ملزم بے گناہ ہے، اور پھر میں ہر طریقے سے اس کی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کر دکھاتی ہوں، چاہے اس کے لیے ثبوت کی تلاش میں مجھے دور دراز علاقوں کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور خواہ خود اپنی جیب سے ہی کتنی رقم کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے موکلوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میری فیس ادا کرنا تو درکنار، کورٹ کی فیس اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ میں فیس نہیں لیتی، بلکہ الٹا عدالتی اخراجات کا بار بھی خود برداشت کرتی ہوں۔ میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بے گناہ سزا نہ پائے اور کوئی مجرم سزا سے بچ نہ پائے۔ میں اسی اصول کے تحت کام کرتی ہوں۔ اسے تم فیس کی بات کو تو بھول جاؤ، اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس مقدمے میں سرے سے کوئی جان نظر ہی نہیں آتی۔ میں ساری کارروائی، فیصلے اور پولیس کی رپورٹس وغیرہ کا تفصیلی جائزہ لے چکی ہوں۔ ہر طرح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جرم تمہارے بیٹے یعقوب نے ہی کیا ہے۔ وہ اپنی مالکہ سرینا بیگم کا قاتل ہے۔ قتل کی ایک واضح اور ٹھوس وجہ موجود ہے۔ اس نے رقم کے لالچ میں اپنی مالکہ کو ہلاک کر دیا اور اس کے زیورات لے کر بھاگ گیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، ختیجہ نے پرزور انداز میں کہا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یعقوب نے اپنی مالکہ کو نہیں مارا۔ دیکھو بی بی، صالح عبدالکریم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، صرف میرے یہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی بات جھوٹ یا سچ نہیں ہو جاتی۔ یہ عدالت اور قانون کا معاملہ ہے، اور قانون ہر بات میں ثبوت اور شہادت مانگتا ہے۔ عدالت کے فیصلے قانون اور شہادت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، ان میں جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ہر ماں اپنی اولاد کو عزیز رکھتی ہے، اور اسی لیے تم یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ تمہارا بیٹا قاتل ہے، جبکہ تمام واقعات اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو کیجیے بیگم صاحب، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ میرا شوہر مفلوج اور اپاہج ہے، یعقوب میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ اگر یعقوب نہ رہا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ ایک بالکل الگ بات ہے، صالح عبدالکریم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بات کا عدالت اور قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانی رشتے، انسانی مسائل اور مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، اور انصاف اور قانون کے تقاضے اپنی جگہ پر۔ کوئی بھی عدالت صرف اس بنیاد پر تمہارے بیٹے کو بری نہیں کر سکتی کہ وہ تمہارا اکلوتا بیٹا اور واحد سہارا ہے، اور اس کا باپ مفلوج اور اپاہج ہے۔ تمہیں جذبات سے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ مگر میں ایک بات پھر کہوں گی بیگم صاحب کہ وہ مجرم نہیں ہے، ختیجہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ گرفتاری کے وقت یعقوب کے پاس سے اس کی مقتول مالکہ کے بعد زیورات برآمد ہوئے تھے؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ نہیں، ختیجہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس بات سے نہ تو یعقوب نے انکار کیا ہے اور نہ میں انکار کر سکتی ہوں۔ تو پھر یعقوب کے پاس یہ زیورات کہاں سے آئے؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ یعقوب کا کہنا ہے کہ اسے ان زیورات کی اپنے پاس موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا، ختیجہ نے آہستہ سے کہا۔ کمال ہے، صالحہ نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ کسی شخص کے قبضے میں کوئی چیز موجود ہو اور اسے اس کا علم ہی نہ ہو؟ قانون اس دلیل کو کیسے تسلیم کر لے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یعقوب کے قبضے سے اس کی مقتول مالکہ کے زیورات برآمد ہوئے۔ اچھا چلو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ گرفتاری کے وقت یعقوب کے پاس سے 4,000 روپے کی رقم بھی برآمد ہوئی؟ یہ رقم 100 روپے کے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ یعقوب کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ اور کیا یہ غلط ہے کہ جس وقت پولیس نے یعقوب کو گرفتار کیا اس وقت وہ فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا؟ جہاں تک رقم کا تعلق ہے بیگم صاحب، تو وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ختیجہ نے کہا۔ یعقوب کے پاس واقعی 4,000 روپے موجود تھے۔ اسے یہ رقم اس کی مالکہ کے بیٹے اقبال حسین نے دی تھی، اور جہاں تک یعقوب کے فرار ہونے والی بات کا تعلق ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یعقوب کہیں فرار نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی مالکہ کے بیٹے اقبال حسین کے کام سے جا رہا تھا۔ یہ 4,000 روپے کی رقم اسے
اقبال نے دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ وہ حیدرآباد چلا جائے اور فلاں فلاں شخص کو یہ رقم دے آئے۔ اقبال حسین نے کہا تھا کہ اسے حیدرآباد کے ایک شخص کو 4,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رقم اسی دن ادا ہو جائے۔ اس نے میرے بیٹے یعقوب کو اس شخص کا نام اور پتہ بتا دیا تھا اور یعقوب سے کہا تھا کہ پہلے وہ اپنے گھر جائے اور اپنی ماں کو یعنی مجھے مطلع کرنے کے بعد حیدرآباد روانہ ہو جائے۔ اقبال حسین نے میرے بیٹے سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد حیدرآباد روانہ ہو، کیونکہ اگر وہ جلدی چلا جائے گا تو اس کی ملاقات اس شخص سے نہیں ہو سکے گی جسے اس کو رقم دینی ہے۔ میں یہ ساری باتیں یعقوب کے بیان میں پڑھ چکی ہوں جو اس نے عدالت میں دیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے کہا، لیکن اس کی مالکہ کے بیٹے اقبال حسین نے ان ساری باتوں سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یعقوب نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی کہانی گھڑی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے کسی شخص کو بھی رقم ادا کرنی نہیں تھی اور اس نے یعقوب کو کوئی رقم نہیں دی۔ یعقوب کے پاس سے جو رقم برآمد ہوئی ہے وہ چوری کی ہے۔ اس نے یہ رقم اپنی مالکہ کی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر والے خانے سے نکالی تھی۔ اقبال حسین نے بتایا ہے کہ اس کی ماں ہمیشہ 4,000 روپے کی رقم اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر والے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا اور یعقوب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے اپنی مالکہ کو قتل کیا، اس کا کچھ زیور چرایا، 4,000 روپے کی رقم اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے نکالی اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، جہاں سے وہ فرار ہونے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اسی اثنا میں اقبال حسین کی رپورٹ پر پولیس اس کے گھر پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نہیں بیگم صاحب، ختیجہ نے صالحہ عبدالکریم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو بی بی، صالح عبدالکریم نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ یعقوب نے حیدرآباد کے جس آدمی کا نام اور پتہ بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اقبال حسین نے اسے اس شخص کو رقم پہنچانے کے لیے کہا تھا، فی الحقیقت وہ پتہ بھی غلط تھا اور آدمی کا نام بھی۔ جس علاقے کا مکان نمبر بتایا گیا تھا، اس علاقے میں اس نمبر کا کوئی مکان موجود ہی نہیں ہے اور اس نام کا کوئی آدمی بھی اس علاقے میں نہیں رہتا۔ تمہارے بیٹے نے ایک جھوٹی داستان گھڑ کر فرضی آدمی کا نام اور پتہ پولیس کو اس لیے بتایا تھا کہ اس بات کی تصدیق ہی نہ ہو سکے کہ حیدرآباد میں اقبال حسین کا کوئی قرض خواہ موجود تھا۔ یہ ساری فرضی کہانی تھی ختیجہ بی بی، اور فرضی کہانیوں کا جھوٹ بآسانی پکڑ لیا جاتا ہے۔ نہیں بیگم صاحب، ختیجہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، فرضی کہانیوں کا جھوٹ ہمیشہ نہیں پکڑا جاتا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ فرضی کہانی میرے بیٹے نے گھڑی ہے، ایسا نہیں ہے، کہانی تو کسی اور ہی نے گھڑی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو بی بی؟ صالح عبدالکریم نے غور سے ختیجہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زرینہ بیگم کو اس کے اپنے بیٹے اقبال حسین نے قتل کیا ہے؟ نہیں بیگم صاحب، ختیجہ بیگم نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایسی گندی بات بھلا میں کیوں کر سوچ سکتی ہوں؟ کوئی بیٹا اپنی سگی ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، اس معاملے میں اقبال حسین کا تو نام بھی میرے دماغ میں نہیں ہے۔ پھر؟ صالح عبدالکریم نے کہا، پھر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں بیگم صاحب کہ یعقوب کی مالکہ زرینہ بیگم کو کسی اور ہی شخص نے قتل کیا ہے، میرے بیٹے کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ممکن ہے کہ تمہارے بیٹے یعقوب نے اس کام کے لیے اپنے کسی دوست کو استعمال کیا ہو اور یہ طے پایا ہو کہ زرینہ بیگم کو قتل کرنے اور رقم اور زیور لوٹنے کے بعد وہ دونوں لوٹ کے مال کو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ لیکن یعقوب کی بدقسمتی کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد گرفتار ہو گیا، تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ختیجہ بی بی کہ وہ اپنے اس دوست کا نام پولیس اور عدالت کو بتا دیتا جس نے زرینہ بیگم کو قتل کیا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات کا کبھی امکان موجود تھا کہ یعقوب کی سزا میں کچھ رعایت ہو جاتی، لیکن اس نے عدالت میں اپنے دوست کا کوئی ذکر نہ کر کے خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ ایسا نہیں ہے بیگم صاحبہ، ایسا نہیں ہے، ختیجہ نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یعقوب ایسا لڑکا نہیں ہے، وہ مجرموں اور بدمعاشوں کی صحبت میں کبھی نہیں رہا۔
اس کے تو دوست بھی زیادہ نہیں ہیں۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کس عادت اور مزاج کا لڑکا ہے۔ آپ معلوم نہیں کس کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں وہی باتیں کر رہی ہوں ختیجہ بیگم جو ایک وکیل کو اس معاملے میں کرنی چاہیے۔ صالح عبد الکریم نے کہا، میرا کام مجرموں کو سزا دلوانا ہے، انہیں سزا سے بچانا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے بیگم صاحبہ، ختیجہ بیگم نے اٹھتے ہوئے بے بسی سے کہا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ضرور میری مدد کریں گی اور ہائی کورٹ میں یعقوب کی پیروی کر کے میرے بیٹے کو بچا لیں گی، مگر آپ تو خود ہی سے مجرم قرار دے رہی ہیں۔ آپ بھلا اس کی کیا پیروی کریں گی؟ شاید میں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ ختیجہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ بی بی، صالح عبد الکریم نے نرمی سے ختیجہ سے کہا اور وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے بیٹے نے عدالت میں جو بیان دیا ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ بی بی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قتل کرنے والا شخص عادی مجرم ہو اور وہ اس سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی جرم کر چکا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر، لالچ میں آ کر یا غصے اور انتقام کا شکار ہو کر قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری قتل ہوتا ہے۔ اس لیے تم اس خیال کو تو اپنے دل سے نکال ہی دو کہ چونکہ تمہارے بیٹے نے اس سے پہلے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ جن حالات میں یہ قتل ہوا ہے وہ سب کے سب تمہارے بیٹے کے ہی قاتل ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں ہائی کورٹ میں یعقوب کی اپیل کی پیروی کروں گی یا نہیں۔ اس کا فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب میں جیل میں یعقوب سے ملاقات کر لوں گی۔ آپ یعقوب سے ملنے جائیں گی؟ ختیجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اب جیل میں سے ملیں گی؟ ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، میں جیل میں سے ملوں گی اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کروں گی۔ اگر مجھے اس کی باتوں میں سچائی کی ذرا سی بھی جھلک نظر آئی تو میں اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچوں گی، لیکن فی الحال میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ صالح عبد الکریم نے کہا، تم آج سے 3 دن بعد مجھ سے ملاقات کرنا، تب میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں اس کیس کی پیروی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ یعقوب ایک 19-20 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ وہ زرینہ بیگم اور اقبال حسین کے گھر ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اسے صرف معمولی سی اردو لکھنی پڑھنی آتی تھی۔ اس نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد وہ آگے نہیں پڑھ سکا تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کا باپ یونس سبزیاں اور پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا اور دن بھر اپنا ٹھیلا لیے ہوئے کراچی کی سڑکوں اور گلیوں میں آوازیں لگاتا پھرتا تھا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچتا تو اسے ایسے لگتا کہ اس کی ہڈیوں میں جان ہی نہیں رہی ہے۔ چلتے چلتے، گھومتے گھومتے اس کی ٹانگیں اکڑ جاتیں، لیکن اس ساری محنت کا پھل بہت تھوڑا تھا۔ اسے دن بھر میں منافع کی جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ اگرچہ بہت کم تو نہیں ہوتی تھی، لیکن مسلسل بڑھتی ہوئی گرانی کے پیش نظر وہ واقعی بہت کم ہوتی تھی۔ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اسی تناسب سے اس کی حقیقی آمدنی گھٹتی جا رہی تھی۔ یونس ایک قناعت پسند اور نیک دل انسان تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو تو یہاں گھسیٹ لایا تھا کہ اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا، لیکن اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے یعقوب کو اس قسم کی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ یعقوب پڑھ لکھ جائے، پھر اسے کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور اسے اپنے باپ کی طرح گلی گلی ٹھیلا چلا کر آواز نہ لگانا پڑے۔ اسی لیے اس نے یعقوب کو اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ یونس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرواتا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے اپنی بستی میں واقع بلدیہ کے پرائمری اسکول میں داخل کروا سکا تھا۔ یعقوب نے 4 جماعتیں پاس کر لی تھیں اور اب وہ 5ویں میں آ گیا تھا۔ بستی کا اسکول 5ویں کلاس تک ہی تھا۔ یونس کی سوچتا تھا کہ یعقوب جب 5ویں کلاس پاس کر لے گا
تو وہ اسے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل کروا دے گا، جو اس کے گھر سے اگرچہ کافی دور تھا، لیکن بس کے ذریعے وہاں آنا جانا اتنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ یونس نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں یعقوب کے داخلے کی بات بھی کر لی تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ایک ٹیچر عبدالوہاب خان یونس کے پرانے گاہکوں میں سے تھے اور وہ گزشتہ کئی برس سے ان کے گھر پر سبزی دیا کرتا تھا۔ یونس نے عبدالوہاب خان کو یعقوب کے بارے میں بتایا تھا۔ عبدالوہاب خان نے یونس سے وعدہ کر لیا تھا کہ یعقوب جب 5ویں کلاس پاس کر لے گا تو وہ کوشش کر کے اسے اپنے اسکول میں داخل کروا لیں گے۔ اس وقت یعقوب کی عمر کوئی 12-13 سال کی تھی۔ 5ویں کلاس کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا یا محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا رہتا، لیکن جلد ہی وہ زندگی کی اس یکسانیت سے اکتا گیا تھا۔ ابا، کل سے میں بھی تمہارے ساتھ چلا کروں گا، اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا۔ کہاں چلا کرو گے میرے ساتھ؟ یونس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں میں بھی جاؤں گا۔ میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ اسکول کی تو اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب نتیجہ آنے کے بعد ہی ہائی اسکول میں داخلہ ہوگا، تب تک میں تمہارے ساتھ چلا کروں گا۔ نہیں، یونس نے کہا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یعقوب ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ختیجہ نے اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ دن بھر ادھر ادھر واہی تباہی پھرتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ جائے گا تو اچھا رہے گا۔ آخر تم بات کیوں نہیں سمجھتی ہو ختیجہ؟ یونس نے درستی سے کہا۔ کیا یعقوب کو بھی میری طرح سبزی فروش بننا ہے؟ چند روز تک تمہارے ساتھ جانے سے وہ سبزی فروش نہیں بن جائے گا، ختیجہ نے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد اسکول کھل جائیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کا داخلہ بڑے اسکول میں ہو جائے گا، اور پھر تو وہ لکھنے پڑھنے میں ہی لگا رہے گا، پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں جائے گا؟ ابھی کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ ہاں ابا، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، یعقوب نے کہا۔ میں کون سا ہر وقت تمہارے ساتھ جایا کروں گا؟ اگر تم لوگوں کی یہی ضد ہے تو یوں ہی صحیح، یونس نے ہتھیار ڈال دیے، کل سے تم میرے ساتھ چلنا۔ اگلے دن سے یعقوب نے اپنے باپ کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اسے صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا۔ یونس تو روز ہی اس وقت اٹھتا تھا کیونکہ اسے پہلے سبزی منڈی جانا ہوتا تھا، جہاں سے وہ سبزی اور پھل وغیرہ تھوک کے بھاؤ خریدتا تھا اور پھر انہیں اپنے ٹھیلے پر سجا کر نکل جاتا تھا۔ باپ بیٹے دونوں جس وقت کراچی کی سبزی منڈی کے اندر داخل ہوئے تو یعقوب یہاں کا ہنگامہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے۔ ہزاروں آدمی ہر طرف نظر آ رہے تھے، ٹرکوں، منی ٹرکوں اور طرح طرح کی گاڑیوں کی بھرمار تھی۔ ہر طرف سبزیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ایک چیخ و پکار برپا تھی۔ یعقوب اس سے پہلے کبھی سبزی منڈی کے اندر نہیں آیا تھا۔ ابھی رات تھی اور باہر اندھیرا تھا، لیکن منڈی کے اندر دن کا سما تھا۔ ہر طرف بجلی کی روشنی تھی اور سارا علاقہ بقائے نور بنا ہوا تھا۔ یہاں آ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ یعقوب حیران حیران نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دن پہلی بار یعقوب کو اس جان توڑ مشقت کا حقیقی اندازہ ہوا جو اس کا باپ برسوں سے کرتا چلا آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ کس طرح گلیوں گلیوں گھوم کر آوازیں لگاتا ہے اور سبزی اور پھل فروخت کرتا ہے، کس طرح گاہکوں سے مول تول کیا جاتا ہے اور خریداروں میں کیسے کیسے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد یعقوب نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ اتنی سخت محنت اور جد و جہد کے بعد جو رقم اس کے باپ کے ہاتھ آتی ہے وہ کتنی کم اور حقیر ہوتی ہے۔ یعقوب کو اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹے جب گھر آتے تو عموماً یونس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہوتا اور اس کی بیوی ختیجہ اس کا سر دبانے بیٹھ جاتی اور یونس اسے بتاتا کہ آج بھی اس کے سر میں شدید درد ہے۔ تو کسی ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لے لو، ختیجہ نے ایک دن اس سے کہا۔ آخر دوا کے بغیر درد کیسے جائے گا؟ یہ روز روز کا درد تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، ڈاکٹر گل محمد کو ہی دکھاؤ، یہاں قریبی تو ہے وہ۔ گل محمد کو؟ یونس نے کہا۔ نہیں نیک بخت، وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے، ابھی پچھلے دنوں اس نے شہباز کی بیوی کے ایک سوئی لگا دی اور سوئی لگتے ہی اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔
اگر حکیم اشفاق حسین فوراً اسے کوئی دوا نہ دیتے تو بیچاری اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر گل محمد جو ہے نا چالی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈاکٹر واکٹر کی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ تو ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟ ختیجہ نے کہا، آخر وہ لوگوں کا علاج کرتا ہی ہے۔ ہر وقت اس کے دواخانے میں 2-4 آدمی بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے محلے کے کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے اس نے اور کتنوں کو اچھا کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ حکیم اشفاق کو دکھا دوں، یونس نے کہا۔ حکیم اشفاق حسین کے علاج سے بھی یونس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے سر کا درد بدستور رہا۔ اس کے علاوہ اسے گرمی بھی بہت لگتی تھی، اکثر سر میں چکر بھی آتے تھے۔ حکیم اشفاق حسین مختلف دوائیاں دیتے رہے لیکن یونس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس دن شام کو جب دونوں باپ بیٹے گھر آئے تو یونس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ وہ بے سود ہو کر پلنگ پر گر پڑا۔ ختیجہ جب اس کے پاس آئی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ختیجہ نے گھبرا کر اسے ہلایا جلایا لیکن یونس کے بدن میں کوئی جنبش نہیں پیدا ہوئی۔ ختیجہ گھبرا کر چلانے لگی۔ یعقوب بھی پریشان ہو گیا اور بھاگ کر پڑوس سے 1-2 آدمیوں کو بلا لایا۔ انہوں نے یونس کو دیکھا، وہ بے ہوش تھا۔ ان لوگوں نے بھاگم بھاگ ٹیکسی کا بندوبست کیا اور یونس کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ یونس کے ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے یونس کو دیکھا اور بتایا کہ وہ فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ یونس کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ ختیجہ کا برا حال تھا، وہ رو رو کر خلکان ہوئی جا رہی تھی۔ 15 دن کے بعد اسپتال والوں نے یونس کو چھٹی کر دی۔ وہ زندہ تھا مگر اس کے جسم کا ایک طرف کا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ لکڑی کے سہارے تھوڑا بہت چل سکتا تھا اور بمشکل چند الفاظ بول سکتا تھا، وہ بھی بڑے شکستہ انداز میں۔ ان 15 دنوں کے اندر نہ جانے کتنی رقم دوائیوں پر صرف ہو گئی۔ اسپتال تو سرکاری تھا اور اس کے کوئی اخراجات نہ تھے لیکن اسپتال سے کوئی دوا نہیں مل پاتی تھی۔ ساری مہنگی مہنگی دوائیاں اور انجیکشن بازار سے خریدنا پڑتے تھے۔ ختیجہ نے جو تھوڑی بہت رقم بمشکل پس انداز کر کے رکھی تھی، اس کا بڑا حصہ دوائیوں کی نظر ہو گیا۔ جب یونس گھر واپس آیا تو ان لوگوں کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہ اپنے گھرانے میں واحد کمانے والا تھا اور اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ وہ مکمل طور پر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا لیکن اس کی حالت میں تھوڑی بہت بہتری ضرور پیدا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چلنے پھرنے اور بولنے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹروں نے اسے کچھ ورزشیں بھی بتائی تھیں اور ہدایت کی تھی کہ وہ گھر پر کی ورزشیں کرتا رہے۔ یونس کا جسم تو مفلوج تھا لیکن اس کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اب وہ بستر پر لیٹے لیٹے دل ہی دل میں روتا رہتا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ یعقوب کو پڑھانا چاہتا تھا لیکن قسمت نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے تو چاہا تھا کہ یعقوب پڑھ لکھ کر کہیں نوکری کر لے اور پھر اس کا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ مقدر میں اس کے بڑھاپے کے لیے دردناک عذاب لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس نے اس کا علاج نہیں کروایا، چنانچہ بلڈ پریشر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور اسی کے نتیجے میں وہ فالج کا شکار ہو گیا۔ لیکن یونس بیچارے کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے گھٹنے یا بڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے سر کے درد اور چکروں کے لیے حکیم اشفاق حسین کا علاج کرواتا رہا تھا اور حکیم صاحب نے بلڈ پریشر نامی کسی چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی یونس کے علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ ختیجہ نے 2-1 پرائیویٹ ڈاکٹر کو یونس کو دکھایا لیکن انہوں نے بھی تقریباً وہی باتیں بتائیں جو اسپتال کے ڈاکٹر بتا چکے تھے۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر ختیجہ نے حکیموں سے رجوع کیا۔ اچھی خاصی رقم حکیموں کی نظر ہو گئی لیکن یونس کو حکیموں کے علاج سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد تعویذ گنڈوں، جھاڑ پھونک وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یونس کو ٹیکسی میں بٹھا بٹھا کر کئی جگہوں پر لے جایا گیا، کئی جھاڑ پھونک کرنے والے گھر پر بھی آئے اور اس چکر میں باقی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔
اور یونس کا مرض جوں کا توں رہا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہی تھی کہ خدیجہ خود کوئی کام کرے یا یعقوب کوئی کام کرے۔ گھر کا خرچ چلانے کی اب یہی ایک صورت رہ گئی تھی۔ خدیجہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھی۔ تم فکر نہ کرو اماں، یعقوب نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم گھر میں رہو، ابا کی دیکھ بھال کرو، میں کوئی نہ کوئی کام کر لوں گا، مجھے پیسے مل جایا کریں گے۔ تمہارے ابا تو تمہیں پڑھانا چاہتے تھے، خدیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں اماں، یعقوب نے بڑے تحمل کے ساتھ کہا، اگر ابا کی طبیعت ٹھیک رہتی تو میں ضرور پڑھ لیتا، لیکن فی الحال تو ہمیں گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ پھر تمہارے باپ کے علاج کا خرچہ بھی تو ہے، خدیجہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ جو اگلی گلی کے نکڑ پر خیراتہ ناپا رہتی ہیں نا، انہوں نے ٹھٹا میں ایک بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب کا پتہ بتایا ہے۔ کہہ رہی تھیں کہ ان کے نندوئی کو بھی بالکل یہی بیماری ہو گئی تھی، وہ انہیں لے کر پیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ لو، اس کا نندوئی تو بالکل بھلا چنگا ہو گیا، اپنے پیروں پر پہلے کی طرح چلنے لگا، زبان بھی صاف ہو گئی۔ واقعی؟ یعقوب نے حیرت سے پوچھا۔ خیراتہ ناپا تو یہی کہہ رہی تھی، خدیجہ نے کہا، اب اللہ جانے۔ خیراتہ ناپا تو اڑاتی بھی بہت ہیں، یعقوب نے کہا۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ واقعی فائدہ ہوا ہو۔ خرچہ کتنا ہوا تھا؟ کہہ رہی تھی کہ پورے 600 روپے کا ایک کالا بکرا خرید کر پیر صاحب کی نظر کیا تھا، خدیجہ نے کہا، اور 100 روپے اوپر سے۔ مگر اماں، ہمارے پاس تو 700 روپے نہیں ہیں، یعقوب نے اداسی سے کہا۔ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو جائیں گے، خدیجہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا، اور پھر صرف 700 روپے میں تھوڑی کام چلے گا، کم سے کم 100-200 روپے آنے جانے کے خرچے کے لیے بھی چاہیے۔ تم کوئی کام ڈھونڈو بیٹا، خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی کچھ سلائی کڑھائی کا کام شروع کرتی ہوں، ہم پیسے جمع کریں گے، اور جب ہمارے پاس پوری رقم ہو جائے گی تو پھر ہم تمہارے ابا کو پیر صاحب کے پاس ٹھٹا لے چلیں گے۔ یعقوب کو ایک ہوٹل میں کام مل گیا اور اس کی ماں نے گھر پر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ دونوں سخت محنت کرتے تھے اور انتہائی ضروری اخراجات کے علاوہ پائی جمع کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب انہوں نے 900 روپے کی رقم جمع کر لی۔ وہ یونس کو ٹھٹا پیر صاحب کے پاس لے گئے، ایک بکرا اور 150 روپے نقد پیر صاحب کی نظر کیے۔ پیر صاحب نے پڑا ہوا پانی یونس کو پینے کے لیے دیا اور کہا کہ وہ اس سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی مہینے گزر گئے، یونس ویسا کا ویسا ہی رہا، اور پھر آہستہ آہستہ مہینے سال بنتے گئے۔ یونس کی حالت میں صرف اتنی تبدیلی ہوئی کہ اب وہ لکڑی کے بغیر بھی تھوڑا بہت چل لیتا تھا اور تھوڑا بہت بول لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا باقی جسم ویسا ہی رہا۔ 7 سال کا عرصہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ خدیجہ یہ سوچتی رہی کہ یعقوب کو اس سال ضرور اسکول بھیجے گی۔ یعقوب نے 5ویں کلاس کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اور اگر وہ ان دنوں ماسٹر عبدالوہاب کے پاس چلا جاتا تو اسے ضرور داخلہ مل جاتا، لیکن ان دنوں تو وہ اسکول جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 سال گزر گیا۔ خدیجہ نے اسے تسلی دی کہ وہ اگلے سال داخلہ لے لے، اس وقت تک حالات شاید کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، اور پھر تو جیسے سال ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ خدیجہ سوچتی ہی رہی اور 7 سال کی مدت گزر گئی۔ یعقوب جوان ہو گیا، اب اس نے پڑھنے کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا۔ بھلا اس عمر میں اسکول کی 6ٹھی جماعت میں داخلہ لینے سے کیا حاصل تھا، اور پھر اتنی بڑی عمر کے لڑکے کو 6ٹھی جماعت میں کون داخلہ دیتا؟ تعلیم کی بات رفت و گزشت ہو چکی تھی، اور اسی چکر میں کہ اگلے سال داخلہ لینا ہے، یعقوب کوئی اور ہنر بھی نہیں سیکھ سکا تھا۔ ان برسوں کے دوران وہ کئی چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرتا رہا تھا۔ تقریباً 2 سال تک اس نے ہوٹل میں بیرے کا کام کیا۔ اس کے بعد وہ ایک دکان میں ملازم ہو گیا، جہاں اس نے 1 سال تک کام کیا، لیکن وہ دکان کے کام سے تنگ تھا۔ یہاں کام بہت زیادہ تھا اور پیسے بہت کم تھے۔ اس نے یہ نوکری چھوڑ دی اور ایک تعمیراتی کمپنی کے دفتر میں چپراسی ہو گیا۔ یہاں بھی مشکلوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دفتر تو روز شام کو 5 بجے بند ہو جاتا تھا، لیکن اس کو چھٹی اس وقت ملتی تھی جب صاحب دفتر سے اٹھتا تھا، اور صاحب کے اٹھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو 8-9 بجے تک
دفتر میں بیٹھا ہوا حساب کتاب کرتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کے دوست آ جایا کرتے اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ یعقوب نے کچھ عرصے کے بعد یہ نوکری بھی چھوڑ دی اور ایک پیٹرول پمپ پر ملازم ہو گیا، جہاں وہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈالا کرتا تھا۔ دن میں 20 گاڑیاں پمپ پر آیا کرتی تھیں، لیکن ان میں کچھ ایسی گاڑیاں بھی تھیں جو بار بار آتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یعقوب ان گاڑیوں کو اور ان کے چلانے والوں کو پہچاننے لگا۔ اگرچہ وہ ان لوگوں کے نام تو نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی شکلیں اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھیں اور وہ ان کی گاڑیوں کو بھی پہچانتا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے دن آنے والوں میں ایک بیگم صاحبہ بھی شامل تھیں۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی، لیکن بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ اپنی سفید رنگ کی مزدہ گاڑی خود چلاتی تھیں اور اسی پمپ سے پیٹرول ڈلواتی تھیں۔ یعقوب کو یہ بیگم صاحبہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن بیگم صاحب نے پمپ کے سامنے لا کر گاڑی روکی۔ یعقوب جلدی سے ان کے پاس آیا۔ بیگم صاحبہ نے گاڑی بند کر کے چابی اس کے حوالے کی۔ کتنا بیگم صاحب؟ یعقوب نے پوچھا۔ 5 لیٹر، بیگم صاحبہ نے جواب دیا اور 100 روپے کا ایک نوٹ جلدی سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یعقوب نے چابی سے پیٹرول ٹینک کا تالا کھولا اور پائپ ہاتھ میں لے کر پیٹرول ڈالنے لگا۔ میٹر کی سوئی کے 5 آتے ہی اس نے پائپ کو روک دیا اور گاڑی کے پیٹرول ٹینک کا تالا لگا کر چابی بیگم صاحبہ کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ کیشیئر کی طرف بڑھا تاکہ 5 لیٹر کی قیمت 33.25 روپے ادا کر کے باقی رقم بیگم صاحبہ کے حوالے کر دے۔ لیکن اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ بیگم صاحب کی گاڑی وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ بیگم صاحب کی کار روک لے، لیکن انہیں شاید اس وقت بہت جلدی تھی۔ وہ تیزی سے چلی گئیں اور اجلت میں پیسے لینا بھول گئیں۔ یعقوب نے 33.25 روپے ادا کر کے باقی رقم اپنے پاس رکھ لی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بیگم صاحب برابر پمپ پر آتی رہتی ہیں اور 2-4 دن کے بعد پھر آئیں گی، تب وہ ان کے پیسے واپس کر دے گا۔ وہ روز بیگم صاحب کا انتظار کرتا تھا، لیکن بیگم صاحب نہیں آئیں، یہاں تک کہ 10 روز گزر گئے۔ یعقوب نے ان کی رقم بہت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ آخر 11ویں دن بیگم صاحب کی سفید مزدہ پمپ کے پاس آ کر رکی۔ یعقوب جلدی سے ان کی طرف دوڑا۔ السلام علیکم بیگم صاحب، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بیگم صاحب نے جن بند کرتے ہوئے یعقوب کو حیرت سے گھورا۔ اس سے پہلے یعقوب نے کبھی انہیں سلام نہیں کیا تھا۔ آج آپ پورے 10 دن کے بعد آئی ہیں بیگم صاحب، یعقوب نے چابی سے لیتے ہوئے کہا۔ میں بیمار تھی، بیگم صاحب نے کہا۔ لیکن تم، میرا مطلب ہے کہ تمہیں یہ بات کیوں کر یاد رہی کہ میں 10 دن کے بعد آئی ہوں؟ پیٹرول پمپ پر تو دن بھر میں سینکڑوں گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کون یاد رکھتا ہے؟ مگر میں نے آپ کو یاد رکھا بیگم صاحب، یعقوب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو برابر پمپ پر آتی رہتی ہیں، اور آج سے 10 دن پہلے جب آپ آئی تھیں تو آپ نے 5 لیٹر پیٹرول ڈلوایا تھا اور 100 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ آپ باقی پیسے لینا بھول گئیں اور چلی گئیں۔ اس دن سے میں برابر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں تاکہ آپ کے بقیہ پیسے آپ کو لوٹا سکوں، اور اسی لیے مجھے یاد ہے کہ آپ 10 دن پہلے آئی تھیں۔ یعقوب نے اپنی جیب میں سے 67 روپے 4 آنے نکالے۔ یہ رقم ایک علیحدہ کاغذ میں لپٹی ہوئی اس کی جیب میں رکھی تھی۔ یہ لیجیے بیگم صاحب، یعقوب نے پیسے بیگم صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے پیسے میں نے بہت سنبھال کر رکھے تھے، مگر میں تو اس کے بارے میں بالکل ہی بھول گئی تھی، بیگم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دن میں نے شاید 100 روپے کا نوٹ دیا تھا اور باقی پیسے واپس نہیں لیے تھے، مگر میں انہیں بھول چکی ہوں۔ یہ پیسے اب میرے نہیں ہیں۔ آپ کے نہیں ہیں تو اور کس کے ہیں بیگم صاحب؟ یعقوب نے حیرت سے کہا۔ یہ آپ ہی کے تو پیسے ہیں۔ نہیں، بیگم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ تمہارے پیسے ہیں۔ میرے؟ یعقوب نے کہا۔ یہ میرے پیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، بیگم صاحب نے کہا۔ یہ رقم تم رکھ لو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ نہیں بیگم صاحب، یعقوب نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ ٹھیک ہے، بیگم صاحب نے کہا، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ یہ پیسے تمہارے انعام ہیں، انہیں رکھ لو۔ یعقوب نے بہت منع کیا،
लेकिन बेगम साहब नहीं मानी और फिर याकूब को मजबूरन वो पैसे अपने पास रख लेने पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? बेगम साहब ने पूछा। याकूब, याकूब ने जवाब दिया। बेगम साहब ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और वहाँ से चली गईं। इस तरह याकूब की बेगम साहब से बातचीत होने लगी। इस दिन के बाद जब भी बेगम साहब पंप पर आती, कुछ देर रुककर इससे इसका हालचाल ज़रूर पूछती। उन्होंने याकूब से इसके घर के सारे हालात मालूम कर लिए थे और ये भी मालूम कर लिया था कि याकूब ने 5वीं जमात तक तालीम हासिल की है। फिर एक दिन बेगम साहब जब पेट्रोल डलवाने पंप पर आईं तो उन्होंने बातों बातों में याकूब से इसकी तनख्वाह पूछी। याकूब ने इन्हें अपनी नई तनख्वाह बता दी। मैं तुम्हें इससे 1.5 तनख्वाह दूंगी, उन्होंने याकूब से कहा, और तनख्वाह के अलावा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और कपड़े भी। तो मेरे घर आकर काम करो। आपके घर? याकूब ने ताज्जुब से कहा। मगर मुझे क्या करना होगा? मैंने तो कभी किसी के घर में काम नहीं किया है। होटल में काम किया है, दुकानों पर काम किया है, मगर किसी के घर में मैंने कभी काम नहीं किया है। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? बेगम साहिबा ने कहा। घर का काम बस यही है कि सौदा सलफ लाना, सफाई सुथराई करना और छोटे मोटे काम। लेकिन मुझे खाना पकाना नहीं आता बेगम साहब, याकूब ने कहा। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, खाना पकाने के लिए बावर्ची मौजूद है। इसका काम सिर्फ खाना पकाना है। इसके अलावा चाचा फजलू हैं, वो हमारे पुराने मुलाजिम हैं, लेकिन अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनसे काम ठीक तौर पर हो नहीं पाता। मैं चाहती हूँ कि इन्हें सिर्फ पेड़ पौधों की देखभाल पर लगा दूँ, वो ये काम आसानी से कर लेंगे। वैसे इस वक्त भी माली का सारा काम वो खुद ही करते हैं। इसके अलावा घर की सफाई वगैरह और दूसरे काम भी वही करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो इतने बहुत सारे काम कर सकें। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में थी जिस पर भरोसा कर सकूं और इसे अपने घर में मुलाजिम रख सकूं। तुम बहुत अच्छे ईमानदार लड़के हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में काम कर सकते हो। आपके घर में लोग कितने हैं बेगम साहब? याकूब ने यूं ही पूछ लिया। बावर्ची और फजलू चाचा के अलावा सिर्फ 2, बेगम साहिबा ने जवाब दिया। एक मैं खुद और दूसरा मेरा बेटा इकबाल, बस। ठीक है बेगम साहब, याकूब ने फैसला करते हुए कहा। मैं आपकी कोठी में काम करूँगा। कब से काम शुरू करोगे? बेगम साहब ने पूछा। आज शाम को जब सेठ आएगा तो मैं उसे बता दूँगा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, वो दूसरे आदमी का बंदोबस्त कर ले। उसने कहा। अगर सेठ ने फ़ौरन ही मेरी छुट्टी कर दी तो मैं कल ही से आपकी कोठी पर आ जाऊँगा, और अगर उसने 2-4 दिन रुकने के लिए कहा तो रुक जाऊँगा ताकि वो दूसरा आदमी तलाश करे। असल में सेठ अच्छा आदमी है बेगम साहब, इसने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी और इसीलिए मैं भी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ठीक है बेगम साहिबा ने कहा। तुम अपने सेठ से बात कर लो, मैं कल तुमसे बात कर लूँगी। बेगम साहब वहाँ से रुखसत हो गई और याकूब सोच में पड़ गया। बेगम साहब ने इसे 1.5 तनख्वाह देने का वादा किया था और इस लिहाज से याकूब के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। लेकिन वो एक बात से कदरे खौफज़दा और घबराया हुआ भी था। उसने कभी किसी कोठी पर काम नहीं किया था। वो नहीं जानता था कि कोठी और बंगले में रहने वाले लोगों के तौर तरीके क्या होते हैं और इनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए। खुद इन लोगों का रवैया अपने मुलाजमीन के साथ कैसा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें इसकी कोई बात बुरी लग जाए और वह इसे निकाल बाहर करें। इस तरह वो अपनी मौजूदा नौकरी से भी हाथ धोएगा, जबकि वो अपनी इस नौकरी से बिल्कुल मुतमईन था। इसका सेठ एक अच्छा और नेक दिल इंसान था। वो सारे ही मुलाजमीन के साथ अच्छी तरह पेश आता था और इन्हें तनख्वाह भी मुनासिब देता था। इतनी अच्छी नौकरी अगर एक बार छूट जाए तो दोबारा मिलना आसानी नहीं थी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जब उसे बेगम साहब की पुरशफ़क़त गुफ्तगू याद आती तो इसे यकीन सा हो जाता कि इस घर में इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा और वो वहाँ आराम से नौकरी कर सकेगा। बिलाखिर उसने फ़ैसला कर ही लिया कि वो बेगम साहिबा के घर काम करेगा। शाम को उसने अपने सेठ से बात की। सेठ ने भी उसे यही मशवरा दिया कि अगर इसे ज़्यादा पैसों की नौकरी मिल रही है तो ज़रूर कर ले। अगले दिन से याकूब ने पंप की नौकरी छोड़ दी। सेठ ने इसका पूरा हिसाब बेबाक कर दिया। बेगम साहब आईं और याकूब को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गईं। बेगम साहब का नाम ज़रीना बेगम था।
یعقوب جب سرینا بیگم کے ساتھ ان کی خوبصورت کوٹھی کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اف میرے خدا، اس نے دلی دل میں سوچا، لوگ اس طرح بھی زندگی گزارتے ہیں۔ یعقوب اس سے پہلے کبھی کسی کوٹھی یا بنگلے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا اور اسے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ امیروں کی رہائش گاہیں اندر سے کیسی ہوتی ہیں۔ پہلی بار اس نے سرینا بیگم کی کوٹھی دیکھی۔ وہ ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ باہر سخت گرمی تھی اور جسم سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں، لیکن یہاں اس کمرے کے اندر یوں لگتا تھا کہ موسم بدل چکا ہے۔ اندر کے موسم اور باہر کے موسم میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کمرے کے پورے فرش پر تبیز قالین بچھا ہوا تھا جس پر چلنے سے پیر اندر کو دھسے جاتے تھے۔ بے حد نفیس اور قیمتی صوفہ سیٹ، میزیں اور متعدد آرائشی اشیاء کمرے کے اندر موجود تھیں۔ یعقوب ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے بھلا ایسے مناظر اس سے پہلے کہاں دیکھے تھے؟ سرینا بیگم نے اسے پورا مکان دکھایا، اپنا کمرہ دکھایا، اپنے بیٹے اقبال کا کمرہ دکھایا، باورچی خانہ، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ساری چیزیں دکھائیں۔ ہر کمرے کا انداز دوسرے سے جدا گانا تھا۔ دیواروں کا رنگ جدا گانا تھا، پردوں اور قالین کا رنگ جدا گانا تھا، فرنیچر کا اسٹائل جدا گانا تھا، اور یعقوب یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یہ دنیا اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ باورچی ایک دبلا پتلا، زرد اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا عمر رسیدہ آدمی تھا۔ فضلو چاچا بہت بوڑھے تھے، لیکن اس بڑھاپے میں بھی ان میں بڑا دم نظر آتا تھا، اور وہ اب تک سارے گھر کا کام تنہا سنبھالتے رہے تھے۔ فضلو چاچا، اب یعقوب آ گیا ہے، سرینا نے فضلو سے کہا۔ اب تم صرف پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور باقی وقت آرام کرو، یعقوب سارا کام کر لیا کرے گا۔ کام کرنے کی تو مجھ میں ابھی بھی طاقت ہے بیگم صاحب، فضلو چاچا نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں ابھی بھی بہت دم ہے، لیکن تمہاری بوڑھی ہڈیوں کو اب آرام کی ضرورت ہے، سرینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں اقبال بھی آ گیا۔ وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ یہ کون ہے ممی؟ اس نے یعقوب کو دیکھ کر پوچھا، جو اس وقت ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی صاف کر رہا تھا۔ اس کا نام یعقوب ہے، سرینا نے کہا۔ بڑا اچھا اور ایماندار لڑکا ہے، میں نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیا ہے۔ سوچتی ہوں فضلو چاچا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے زیادہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس کو ملازم رکھنے سے پہلے آپ تھانے میں اس کا اندراج کروا دیجئے، اقبال نے اپنی ماں سے کہا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، سرینا نے کہا۔ اگرچہ اس بات کی کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں اندراج کروا دوں گی۔ چنانچہ اگلے دن علاقے کے تھانے میں یعقوب کے قوائف درج کر لیے گئے اور اس نے زرینہ بیگم کے گھر باقاعدگی سے کام شروع کر دیا۔ چند ہی دن میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا اس کی اپنی دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ یہاں پیسے کی ریل پہل تھی، آرام تھا، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ پھل آتے تھے تو ڈھیروں کے حساب سے، ان میں سے کتنے تو سڑ کر چلے جاتے تھے۔ گھر میں 2 بڑے بڑے فریج تھے جو ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں سے بھرے رہتے تھے۔ کھانا اتنا پکتا تھا کہ اگر بیک وقت کئی مہمان آ جائیں تو بھی کھانا کم نہ پڑے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں پکتی تھیں جو یعقوب نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھیں۔ باورچی بہت ہی ہوشیار آدمی تھا، نہ جانے کن کن طریقوں سے کیا کیا چیزیں تیار کرتا تھا۔ یعقوب تو ہونٹ چاٹتا رہ جاتا تھا۔ مہمان اکثر آتے رہتے تھے اور ایک صاحب تو تقریباً روز ہی آتے تھے۔ یہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھے اور ان کا نام عبدالجبار تھا۔ پہلے دن جب انہوں نے یعقوب کو دیکھا تو زرینہ سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ ہمارا نیا ملازم، زرینہ نے جواب دیا، اس کا نام یعقوب ہے۔ تمہیں اگر ملازم کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتی، عبدالجبار نے کہا، میں کسی معقول آدمی کا بندوبست کر دیتا۔ یعقوب اس آدمی کی بات سن کر ایک دم سٹ پٹا گیا۔ اس قسم کی صورتحال کا اسے اس سے پہلے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ آخر اس میں کون سی چیز نامعقول تھی، اور پھر اس شخص نے اسے دیکھتے ہی کیوں نامعقول قرار دے دیا؟ یہ بہت معقول لڑکا ہے، زرینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں اس میں کون سی نامعقولیت نظر آ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟
عبدالجبار نے بدستور ناگواری سے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے کہیں گھر میں کام کرتا تھا؟ سرینا نے یعقوب کے بارے میں مختصراً عبدالجبار کو بتا دیا۔ یعقوب نے کڑوی کڑوی نظروں سے یعقوب کو گھورا اور بولا، یہ پیٹرول پمپ نہیں ہے، گھر ہے، یہاں بہت تمیز سے رہنا ہوگا۔ جی میں جانتا ہوں، یعقوب نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یعقوب کو پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ جبار اسے پسند نہیں کرتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جبار کون ہے اور وہ یہاں کیوں آتا ہے۔ باورچی اور فضلو چاچا سے اسے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ بیگم صاحب کا کوئی ملنے والا تھا۔ یعقوب کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ زرینہ کی موجودگی میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی اتفاق سے زرینہ نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی اوپر والی دراز کھولی۔ ایک لمحے کے لیے یعقوب کی نظر کھلی ہوئی دراز پر پڑی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دراز نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ 100 روپے کی سرخ سرخ نوٹ، نہ جانے کتنی رقم تھی۔ یعقوب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اس طرف سے نظریں ہٹا لیں اور سر جھکا کر کام کرنے لگا۔ اس شام جب یعقوب اپنے گھر گیا تو اسے اپنے گھر والوں کی بے سر و سامانی اور غربت کا بہت شدید احساس ہوا۔ کس قدر ویران، خستہ حال اور اکتا دینے والا گھر تھا اس کا۔ مفلوج اور اپاہج باپ جو چرپائی پر لیٹا خاموشی سے چھت کو تکتا رہتا تھا یا خلاؤں میں دیکھتا رہتا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس زرد روح اور اداس ماں جو ایک سے ایک قیمتی اور اعلیٰ درجے کے کپڑے سیتی تھی، لیکن خود اس قسم کے کپڑوں کو پہننے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کی عمر کسی طرح بھی زرینہ بیگم کی عمر سے زیادہ نہیں تھی، لیکن دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق تھا۔ زرینہ اس عمر میں بھی کس قدر صحت مند، خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی۔ اس کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا اور اس کا چہرہ کتنا شاداب اور تر و تازہ نظر آتا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ خوشبو میں ڈوبا رہتا تھا اور جس طرف سے بھی وہ نکل جاتی ساری فضا میں خوشبو پھیل جاتی۔ یوں لگتا کہ دنیا میں حسن اور خوشبو کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب وہ ہنستی تو اس کے سفید سفید چمکتے ہوئے دانت کتنے بھلے معلوم ہوتے۔ ادھر یعقوب کی اپنی ماں تھی جو کسی طرح بھی زرینہ سے عمر میں زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، آنکھیں ہر وقت قتلی قتلی سی رہتی اور چہرے پر حسن و ملال کی ایک مستقل کیفیت قائم رہتی۔ یعقوب کا دل اندر سے کٹنے لگا۔ ایک وہ گھر تھا جہاں وہ کام کرتا تھا اور دوسرا یہ گھر تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ ایک طرف ساری دنیا کا عیش و آرام تھا اور دوسری طرف تکلیفوں اور مصائب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر وہ سارے روپے مجھے مل جائیں جو بیگم صاحبہ کی میز کی دراز میں رکھے ہوئے ہیں تو کتنا اچھا ہو، یعقوب نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ سب سے پہلے تو میں اماں کے لیے کچھ اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گا۔ بیچاری نے کتنے دنوں سے کوئی نیا کپڑا نہیں سلوایا۔ ہر ماہ کتنے بہت سے پیسے تو ابا کے علاج کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا اور پھر حاصل بھی کچھ نہیں ہے۔ ابا تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ پھر میں اپنے لیے ایک نیلے رنگ کی جرسی خریدوں گا، ویسی ہی جیسی اس دن طارق روڈ کی ایک دکان پر دیکھی تھی۔ 160 روپے قیمت بتا رہا تھا دکاندار۔ اگر میرے پاس اتنے فالتو پیسے ہوتے تو میں اسے ضرور خرید لیتا۔ یونس کی طبیعت اب کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی اور ختیجہ اور یعقوب دونوں بہت پریشان تھے۔ 7 سال کا طویل عرصہ اس نے بیماری سے لڑتے ہوئے گزار دیا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر بے چارگی اور معذوری کی حالت میں۔ کبھی کبھی تو یعقوب دل میں سوچتا کہ ایسی بیکار زندگی سے تو ابا کی مرتی عزیز ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن پھر وہ فوراً ہی اپنے اس خیال پر شرمندہ ہو جاتا۔ بیماری میں اضافے کے علاوہ علاج کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ اس دن خلاف معمول دوپہر کو یعقوب گھر آ گیا۔ ختیجہ اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ آج تم اس وقت کیسے آ گئے بیٹا؟ ختیجہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے حیدرآباد جانا ہے اماں، یعقوب نے کہا۔ حیدرآباد؟ وہ کس لیے؟ ختیجہ نے حیرت سے پوچھا۔ اقبال صاحب مجھے حیدرآباد بھیج رہے ہیں، یعقوب نے کہا۔ انہوں نے مجھے 4000 روپے دیے ہیں، وہاں حیدرآباد میں ایک آدمی کو دینا ہے۔ 4000 روپے؟
खतीजा ने हैरत से कहा, बेटा बहुत संभाल कर ले जाना, बड़ी रकम है और किसी की अमानत है। बड़ी रकम तो हम लोगों के लिए है अम्मा, याकूब ने जहरखंद के साथ कहा, इन लोगों के लिए तो ये मामूली बात है। खैर जो भी है, खतीजा ने कहा, तुम इस रकम को बहुत संभाल कर रखना और जिस आदमी को देना है उससे रसीद ज़रूर लिखवा लेना। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि कुछ खाने के लिए है? याकूब ने पूछा। क्यों? खतीजा ने पूछा, तुम वहाँ से खाना खाकर नहीं आए हो? नहीं, याकूब ने जवाब दिया, बावर्ची कल से 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ है। बेगम साहब खुद ही खाना पका रही हैं। इस वक्त भी वो पका रही थी, लेकिन अभी इन्हें देर लगती। इकबाल साहब ने मुझसे कहा कि घर जाकर खाना खा लूँ और मैं हैदराबाद चला जाऊँ। तुमने बेगम साहिबा को बता दिया था कि इकबाल साहब तुम्हें हैदराबाद भेज रहे हैं? खतीजा ने पूछा। नहीं अम्मा, याकूब ने जवाब दिया, वो तो अंदर बर्ची खाने में मसरूफ़ थी। इकबाल साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पैसे दिए और कहा कि मैं फ़ौरन हैदराबाद चला जाऊं। मैंने कहा भी कि मैं बेगम साहिबा को बता दूं, तो वो कहने लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर मुझे साथ लिए हुए गेट तक आए और मैं वहाँ चला आया। तुमने पता तो अच्छी तरह समझ लिया है ना? खतीजा ने पूछा। तुम तो कभी हैदराबाद नहीं गए हो। इकबाल साहब ने मुझसे कहा था कि मैं पता लिख लूँ। मैंने एक कागज़ पर अपने हाथ से इस आदमी का नाम और पता लिख लिया है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ, खतीजा ने कहा और उठकर बर्ची खाने की तरफ चली गई। याकूब खाना खाकर फारिग हो गया और जाने की तैयारी कर ही रहा था कि इतने में दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? खतीजा ने उठते हुए कहा। शायद सुल्ताना बेगम का नौकर होगा, इनके कपड़े लेने आया होगा। खतीजा ने जाकर दरवाज़ा खोला और एकदम पीछे हट गई। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस वालों के साथ एक लेडी कांस्टेबल भी थी। वो एकदम घर के अंदर दाखिल हो गई। याकूब कहाँ हैं? पुलिस अफसर ने पूछा। वो अंदर है, खतीजा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन बात क्या है? मगर कोई जवाब दिए बगैर वो सब के सब घर के अंदर दाखिल हो गए। एक कांस्टेबल दरवाज़ा रोक कर खड़ा हो गया। याकूब सामने ही खड़ा था और बड़ी बड़ी आंखों से ये मंजर देख रहा था। मैं हूँ याकूब, इसने घबराए हुए अंदाज में कहा। तलाशी लो इसकी, पुलिस अफसर ने हुक्म दिया। कई पुलिस वाले याकूब से जैसे लिपट पड़े। मगर बात क्या है? खतीजा ने रोते हुए कहा। आप लोग क्यों इसकी तलाशी ले रहे हैं? अभी पता चल जाएगा, पुलिस अफसर ने कहा। सामने बरामदे में चरपाई पर लेटा हुआ यूनुस अचानक उठकर बैठ गया और वीरान वीरान नज़रों से ये सारा मंजर देखने लगा। इसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इसकी नीम मफलूज ज़बान इस वक्त जैसे पूरे तौर पर मफलूज हो गई। वो बेचारा कुछ भी तो ना बोल सका, सिर्फ हसरत, कर्ब, हैरत, बेयकीनी और याद से बोझल नज़रों से इस कार्रवाई को देखता रहा। पुलिस वालों ने याकूब के कुत्ते की जेब से एक भारी लिफाफा बरामद किया और इसे खोला। लिफाफा 100 रुपये के नोटों से भरा हुआ था। अलावा इसी लिफाफे में 2 कीमती अंगूठियाँ भी थीं, हीरे की बेहद कीमती अंगूठियाँ। ये रकम तुम कहाँ से लाए हो? पुलिस ऑफिसर ने गरज कर कहा। और ये अंगूठियाँ किसकी हैं? ये रकम इकबाल साहब की है, याकूब ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। उन्होंने मुझे एक आदमी का नाम और पता दिया है। मैं ये रकम लेकर हैदराबाद जा रहा हूँ। और ये अंगूठियाँ? ऑफिसर ने कड़क कर पूछा। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम, याकूब ने गड़बड़ा कर कहा। यह भी किसी को पहुँचानी है? पुलिस ऑफिसर ने गरज कर कहा। यह भी तुम्हें इकबाल साहब ने दिए? याकूब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इसे इसका मौका नहीं दिया। हथकड़ी लगाओ इसको, इसने एक कांस्टेबल को हुक्म दिया और उसने जल्दी से आगे बढ़कर याकूब के हाथ में हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर साहब, खतीजा ने रोते हुए कहा, याकूब ऐसा नहीं कर सकता। इसे ये रकम मालकन के बेटे इकबाल ने ही दी थी, वो मुझे यही बता रहा था। कुछ खबर भी है तुम्हें बड़ी भी कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? इंस्पेक्टर ने खतीजा को घूरते हुए कहा। यह अपनी मालिकन को कत्ल करके भागा है और अगर हम अभी यहाँ ना पहुँच जाते तो न जाने कहाँ का कहाँ निकल जाता। कत्ल? खतीजा ने एक चीख मारी। खी 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 खी, नीम मफलूज यूनुस की ज़ुबान से।
بے ساختہ کچھ بے معنی سی آوازیں نکلی اور اس نے چارپائی پر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ اس کی ٹانگیں کپ کپائیں اور وہ دھڑ سے چارپائی پر گر گیا۔ یہ غلط ہے انسپکٹر صاحب، یعقوب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں اور بھلا بیگم صاحبہ کو قتل کر دوں؟ نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ خدا کے لیے اس بات کا یقین مت کیجیے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے آرام سے تھانے جا کر کہنا۔ یعقوب کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا اور اس کے قبضے سے 4,000 روپے کی نقد رقم اور ہیرے کی 2 انگوٹھیاں برآمد ہوئی تھیں۔ انگوٹھیوں کی شناخت کے لیے اقبال کو تھانے بلوایا گیا۔ جی ہاں انسپکٹر صاحب، اقبال نے انگوٹھیوں کو شناخت کر کے گلوگیر آواز میں کہا، یہ دونوں انگوٹھیاں میری مرحوم ماں کی ہیں اور قاتل نے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی انگلیوں سے یہ انگوٹھیاں اتاری ہوں گی۔ آپ فکر نہ کریں جی، انسپکٹر نے کہا۔ قاتل کو ہم نے اس وقت گرفتار کیا جبکہ وہ شہر سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے رقم اور زیور بھی برآمد کر لیے۔ آپ نے اس کا بیان تو لے لیا ہوگا؟ اقبال حسین نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم اس کا بیان لے چکے ہیں، انسپکٹر نے کہا۔ وہ انکاری ہے، رقم کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے اسے یہ رقم دی تھی اور حیدرآباد میں ایک آدمی کا نام اور پتہ دے کر کہا تھا کہ یہ رقم اس کو پہنچا دی جائے۔ بکواس کرتا ہے، اقبال حسین نے غصے کے عالم میں کہا۔ مجھے حیدرآباد کے کسی شخص کو کوئی رقم نہیں دینی تھی، اس نے جھوٹ گھڑا ہے۔ یہ رہا نام اور پتے کا کاغذ، انسپکٹر نے ایک کاغذ اقبال حسین کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اقبال حسین نے کاغذ کو غور سے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ تو میں اس نام کے کسی آدمی کو جانتا ہوں اور نہ ہی یہ تحریر میرے ہاتھ کی ہے، اقبال حسین نے کہا۔ اس نے اپنے بچاؤ کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ انگوٹھیوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انگوٹھیوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، انسپکٹر نے کہا۔ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے، اقبال حسین نے کہا۔ ایک چیز اس کے قبضے سے برآمد ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں اقبال حسین صاحب، انسپکٹر نے کہا۔ اگر وہ جرم کا اعتراف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں۔ ایسے مجرم تو اکا دکا ہی ہوتے ہیں جو اپنے جرم کا اعتراف کر لیں۔ تقریباً سارے ہی مجرم اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو گواہی، شہادت اور ثبوت ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ ایک پیچیدہ کیس نہیں بنے گا۔ قتل کا الزام تقریباً ثابتی سمجھیے۔ میں اپنی ماں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتا ہوں، اقبال حسین نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ اسی شام کو ختیجہ اپنے ایک پڑوسی نور الحسن کے ساتھ یعقوب سے ملنے تھانے گئی۔ نور الحسن باہر بیٹھا رہا اور ختیجہ نے یعقوب سے ملاقات کی جو اس وقت حوالات میں بند تھا۔ ختیجہ دھاروں دھار رو رہی تھی، اس کے آنسو کسی طرح تھمتے ہی نہ تھے۔ یہ تم نے کیا کیا یعقوب بیٹا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ختیجہ نے اپنا سر لوہے کی سلاخوں سے ٹکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے اماں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یعقوب نے آہستہ سے کہا۔ مگر پولیس کا کہنا ہے کہ تم نے اپنی مالکن کو جان سے مار دیا ہے، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی کو جان سے نہیں مارا ہے اماں، یعقوب نے کہا۔ یہ سب غلط ہے۔ میں کیسے تمہاری بات کا یقین کر لوں؟ ختیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری جیب سے روپے بھی نکلے ہیں اور انگوٹھیاں بھی۔ میں روپوں کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، یعقوب نے کہا۔ وہ روپے مجھے اقبال صاحب نے دیے تھے، لیکن تم نے انگوٹھیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا، ختیجہ نے کہا۔ مجھے انگوٹھیوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، یعقوب نے اداسی سے جواب دیا۔ ابھی مجھے تھانے دار صاحب نے بتایا تھا کہ اقبال صاحب تھانے آئے تھے، ختیجہ نے کہا۔ تھانے دار کا کہنا تھا کہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں قطعی کوئی رقم نہیں دی تھی اور نہ وہ تمہیں حیدرآباد بھیج رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم ان کی ماں کو قتل کر کے اور رقم اور زیور لے کر بھاگے ہو اور تم نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہانی بنائی ہے۔ کیا تم مجھے مجرم اور قاتل سمجھ رہی ہو اماں؟
याकूब की आंखों में एकदम आंसू आ गए। आखिर तुम मुझे ऐसा क्यों समझ रही हो? इकबाल साहब ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें कोई रकम नहीं दी थी और वो तुम्हें हैदराबाद नहीं भेज रहे थे? खतीजा ने कहा। मुझे नहीं मालूम, याकूब ने कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। मैंने ना तो मालिकन को कत्ल किया है और ना इनकी रकमों से वध चुराए हैं। खतीजा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया और क्यों हो गया। याकूब ऐसा तो न था। आखिर उसने अपनी मालिकन को क्यों कत्ल कर दिया? इतना बड़ा कदम उठाते हुए इसके हाथ नहीं कांपे, इसका दिल नहीं थरथराया? आखिर इसने एक इंसान को कत्ल कैसे कर दिया? याकूब तो बड़ा सुलझू और अमन पसंद किस्म का लड़का था। इसे बैठे बिठाए ये क्या शैतान दिखाई दिया कि उसने एक इंसान का खून कर डाला? याकूब ने तो इंतहाई गुर्बत और अफलास के दिन भी बड़ी ईमानदारी से गुजारे थे और उसने पैसे के उसूल के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाया था। शायद बेगम साहब के घर में काम करके इसकी आंखें फट गईं। खतीजा ने सोचा। एक मालदार घराने में रहने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ इसने दौलत की रेल पेल देखी तो इसके दिल में लालच पैदा हुआ और उसने ये ख़तरनाक कदम उठा लिया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या? अब तो बस बर्बादी ही बर्बादी है। खतीजा आंसू बहाती रही। बड़ी मुश्किल से खतीजा एक मामूली से वकील को पैरवी के लिए राज़ी कर सकी। इससे 2000 रुपये में मामला तय हुआ और इसने अपनी पूरी फीस पेश की ले ली। इस दौरान खतीजा रोज़ाना हवालात जाकर याकूब से मिलती रही। याकूब ने कस्में खाकर उसे यकीन दिलाया कि वो बेकसूर है। खतीजा इतना तो ज़रूर जानती थी कि याकूब इससे झूठ नहीं बोलता था। याकूब ने कभी इससे झूठ नहीं बोला था। खतीजा को किसी हद तक यकीन आ गया कि याकूब ठीक कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि इकबाल हुसैन याकूब के बयान की मुकम्मल तौर से तरदीद कर रहा था। उसने साफ साफ कह दिया था कि याकूब झूठा है। उसने ना उसे 4000 रुपये दिए थे और ना हैदराबाद जाने के लिए कहा था। खतीजा की समझ में ये मुअम्मा नहीं आ रहा था। इसने वकील से खुलकर बात की और ये कहा कि वो अपने बेटे को बेगुनाह समझती है। ये बात या तो खुदा जानता है या फिर तुम्हारा बेटा कि उसने कत्ल किया है या नहीं, वकील ने कहा। लेकिन बाकियाती शहादतें सब की सब तुम्हारे बेटे के ख़िलाफ़ हैं। मेरे लिए इसको बचाना कोई आसान बात नहीं है। ताहम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसे बचा लूँ या अगर ना बचा सकूँ तो इसकी सज़ा को कम करा सकूँ। आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? खतीजा ने बड़े रंज के साथ कहा। क्या मेरे याकूब को सज़ा हो जाएगी? देखो ना बीबी, याकूब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बहुत वाज़ेह हैं, वकील ने कहा। अदालत के तमाम मामलात में गवाह और सबूत की ज़रूरत होती है। मुकदमात हवा में तो नहीं लड़े जाते और इस मुकदमे में तो सफाई का ना कोई गवाह है और ना सबूत। तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं कि तुम्हारा बेटा साफ बरी हो जाएगा? इस वक्त मैं तुम्हें झूठी उम्मीद दिलाऊं और बाद में तुम्हारी उम्मीद पूरी ना हो और तुम्हें इसका अफसोस हो तो इस किस्म की बातों से क्या फ़ायदा? अलबत्ता जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर उठाना रखूँगा। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। वकील की बातों से खतीजा ने अंदाज़ा लगा लिया कि सूरत हाल ज़रा भी उम्मीद अफजा नहीं है। याकूब के ख़िलाफ़ केस बड़ा मजबूत था और अगरचे खतीजा को बड़ी हद तक इस बात का यकीन था कि याकूब बेगुनाह है, ताहम वो इस मामले में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकी थी। वो हतमी राय सिर्फ उस वक्त कायम कर सकी जब मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया और सेशन कोर्ट ने याकूब को ज़रीना बेगम के कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी। खतीजा के वकील की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी। सेशन कोर्ट में तकरीबन 3 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। याकूब जेल में था और खतीजा इससे मिलने बराबर जाती रहती थी। इसने बार बार तन्हाई में याकूब से पूछा कि वो इसे सच बता दे कि असल वाक़या क्या है और मालिका के कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है और इसे क्यों मारा गया है। लेकिन याकूब ने हर बार यही कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो सिर्फ इतना जानता है कि वो खुद बेकसूर है। इसने ना तो रकम और ज़ेवरात चुराए हैं और न ही अपनी मालिकन को कत्ल किया है। खतीजा सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार थी।
کبھی تو وہ سمجھتی کہ یعقوب واقعی بے قصور ہے اور اسے اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر کیوں؟ اقبال حسین کو یعقوب سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یعقوب نے کبھی اپنی ماں سے اقبال حسین کے رویے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اقبال کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اقبال نے اپنی کئی پرانی پتلونیں، برشیٹیں اور شلوار سوٹ جو بہت اچھی حالت میں تھے یعقوب کو دیے تھے۔ دونوں کا جسم تقریباً ایک ہی جیسا تھا اور اقبال کے کپڑے یعقوب کے بالکل فٹ آ جاتے تھے۔ اقبال نے یعقوب کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اور پھر ختیجہ سوچتی، زرینہ تو اقبال کی ماں تھی، اس کی سگی ماں، وہ اپنی سگی ماں کے قتل کے سلسلے میں جھوٹ کیوں بول سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی تو یہ فطری خواہش ہوگی کہ اس کی ماں کے قاتل کو سزا ملے۔ اگر زرینہ بیگم کا قاتل یعقوب کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اقبال حسین یعقوب کا نام کیوں لیتا؟ دراصل قاتل کو بچانے کی کوشش کیوں کرتا؟ یہی وہ اصل سوال تھا جس نے ختیجہ کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا تھا، اور وہ یعقوب اور اقبال حسین کے متضاد بیانات کے درمیان مسخ ہو جانے والی سچائی کو تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کے لیے یہ حتمی فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ یعقوب مجرم ہے یا بے گناہ۔ تاہم اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یعقوب قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس دن سیشن کورٹ سے یعقوب کو سزائے موت سنائی گئی، اس دن ختیجہ کو یقین آ گیا کہ یعقوب بے گناہ ہے۔ یعقوب نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ختیجہ کی اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ یعقوب نے اپنی ماں کے سر کی قسم کھا کر کہا کہ وہ بے قصور ہے، اور ختیجہ کی آنکھوں کے سامنے سے جیسے گرد و غبار ہٹ گیا۔ جب تک وہ یقین اور بے یقینی کے دورائے پر کھڑی تھی، لیکن اس وقت اسے یقین آ گیا کہ یعقوب سچ بول رہا ہے۔ یعقوب مقدمے کے دوران بھی اپنے اسی بیان پر قائم رہا تھا جو اس نے اپنی گرفتاری کے وقت دیا تھا۔ اس کے بیان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ اس نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جوابات بھی بڑی دل جمی اور اعتماد کے ساتھ دیے تھے۔ وکیل صفائی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عدالت کے سامنے کوئی بھی ایسا قابل ذکر نقطہ نہ پیش کر سکا جس سے یعقوب کو شک کا ہی فائدہ پہنچ سکتا۔ مقدمے میں کوئی زیادہ الجھاؤ نہ تھا۔ ایک ملازم نے رقم اور زیورات کے حصول کی خاطر اپنی مالکہ کو قتل کر دیا تھا۔ مالکہ کے بیٹے نے پولیس کو اطلاع دی اور ملزم گرفتار ہو گیا۔ اس کے قبضے سے رقم اور زیورات بھی برآمد ہو گئے۔ وہ خون آلود چھری جس سے ملزم نے اپنی مالکہ کو ہلاک کیا تھا لاش کے قریب ہی پڑی پائی گئی۔ اس چھری کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات واضح طور پر موجود تھے۔ سارا معاملہ واضح تھا، وہ کہ کوئی عینی شاہد ایسا نہ تھا جس نے یعقوب کو جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے بچشم خود دیکھا ہو۔ لیکن حالات و واقعات سے ہی ثابت ہوتا تھا کہ یعقوب کے علاوہ اور کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے۔ قتل کی وجہ بالکل واضح تھی، آلۂ قتل موجود تھا جس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ یعقوب کو سزا سے اب کیا چیز بچا سکتی تھی؟ مجھے افسوس ہے بی بی، فیصلہ سننے کے بعد وکیل نے ختیجہ سے کہا، میں نے اپنی سی کوشش کی لیکن میں تمہارے بیٹے کو نہ بچا سکا، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے۔ ابھی اپیل کی تو گنجائش ہے نا وکیل صاحب؟ ختیجہ نے جلدی سے وکیل سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ وکیل نے جواب دیا، ابھی ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور پھر سب سے آخر میں صدر مملکت سے رحم کی اپیل ہے۔ ابھی تو کئی مرحلے باقی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت نکال دے۔ تو پھر وکیل صاحب ہائی کورٹ میں اپیل کی تیاری کیجیے، ختیجہ نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وکیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اسے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ اپیل بے فائدہ ہوگی۔ وہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں کوئی بھی مضبوط اور قائل کن نقطہ نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا
کہ ہائی کورٹ میں کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو، تاہم اس موقع پر وہ ختیجہ کے دکھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تیاری کروں گا بی بی، اس نے کہا، انشاءاللہ مقررہ وقت سے پہلے پہلے اپیل دائر کر دوں گا۔ یعقوب کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر جیل بھیج دیا گیا۔ جب وہ جیل پہنچا تو اس کا شمار کچوں کے بجائے پکوں میں کیا جانے لگا۔ اب وہ ملزم نہیں رہا تھا، مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ اسے پھانسی والے قیدیوں کی کوٹھی میں جا کر بند کر دیا گیا۔ ختیجہ، جو اپنے محلے کے ایک آدمی کے ساتھ عدالت آئی ہوئی تھی، جب گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئی تو اسے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یعقوب کو زندہ دفن کر کے آ رہی ہو۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچی تو یونس کو وہ کیا خبر سنائے گی، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ وہ یونس کو بتا چکی تھی کہ آج یعقوب کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ جس وقت وہ گھر سے عدالت کے لیے روانہ ہوئی تھی تو یونس کو معلوم تھا کہ وہ عدالت جا رہی ہے، اور اس نے بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تھا، جاؤ، میں دعا کروں گا۔ ختیجہ جانتی تھی کہ یونس کس قدر بے چین ہوگا۔ ہر پیشی پر وہ ختیجہ سے تفصیلات پوچھتا اور ختیجہ صرف اسے تسلی دلاسات دے دیتی، کیونکہ ایک بھی پیشی ایسی نہیں تھی جس میں صورتحال یعقوب کے حق میں رہی ہو۔ یونس نے یعقوب کے بغیر یہ 3 سال بڑے صبر و استقلال کے ساتھ گزار دیے تھے۔ اسے مفلوج ہوئے اب 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور وہ اب تک بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا اپنی بیماری کا۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران جو ان دونوں میاں بیوی نے اپنے اکلوتے بیٹے یعقوب کے بغیر گزارے تھے، یونس نے خاص طور پر بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تھوڑا بہت چل لیتا تھا۔ جس وقت ختیجہ کپڑوں کی سلائی میں مشغول ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھتا اور نرم نرم نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہتا۔ ختیجہ اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ساری زندگی کا ساتھ تھا، کتنی محنت کی تھی زندگی بھر اس کے شوہر نے، رات کے آخری پہر اٹھنا اور پھر دن بھر کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں، کبھی کڑکڑاتے ہوئے جاڑے میں شہر کی سڑکوں اور گلیوں کا چکر لگانا۔ زندگی بھر کی محنت، ایمانداری، دیانت اور قناعت کا کیا صلہ ملا تھا؟ آخر عمر کی معذوری اور بے بسی۔ ختیجہ سوچتی، کاش یونس کسی طرح ٹھیک ہو جائے، وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے اور بولنے لگے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ اور اب ختیجہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں یونس کو بتائے گی کہ یعقوب کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور یہ خبر سننے کے بعد یونس کا کیا حال ہوگا۔ اسے گھور اندھیرے میں دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے بے گناہ بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ بے گناہ تھا، کم از کم ختیجہ اب یہی سمجھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ختیجہ جب گھر میں داخل ہوئی تو یونس سراپا انتظار بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ جب سے یونس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا، تب سے اس کی آنکھیں بولنے لگی تھیں۔ ختیجہ اس کی مختلف نظروں کا مفہوم خوب سمجھنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی نظریں سراپا سوال تھیں، لیکن ختیجہ کے دل میں صحیح جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اصل بات سن کر یونس کی حالت خراب نہ ہو جائے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس نے آہستہ سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، یونس نے بمشکل کہا۔ ختیجہ کا چہرہ اس کی دلی حالت کی غمازی کر رہا تھا، اور پھر ختیجہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ یونس کے پاس بیٹھ گئی۔ یونس آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ختیجہ کو اس کے محلے کے ہی ایک آدمی نے صالح عبدالکریم کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کا پتہ لے کر اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس سے مل لے۔ اس آدمی نے ختیجہ کو بتایا تھا کہ صالحہ عبدالکریم کا کمال یہ ہے کہ وہ ملزم کو پھانسی کے پھندے سے اتار لیتی ہے۔ اس نے ایک مقدمے کا حوالہ دیا تھا جس میں اس کے رشتہ دار کو اسی طرح پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، لیکن صالح عبدالکریم نے ہائی کورٹ سے اس شخص کو بری کروا لیا تھا۔ اس شخص کی باتوں سے
خدیجہ کی بڑی ڈھارس بندھی، اس کا اپنا وکیل تو کچھ بھی نہ کر سکا تھا، اور خدیجہ کو یقین تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ دوسرے ہی دن صالحہ عبدالکریم کے پاس پہنچ گئی۔ صالحہ نے اسے چند روز کے بعد دوبارہ بلایا تاکہ اس دوران وہ مقدمے کی کارروائی کا تفصیل سے مطالعہ کر سکے، اور جب صالحہ عبدالکریم نے کافی حیل و حجت کے بعد اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ جیل میں یعقوب سے ملاقات کرے گی، تو خدیجہ کو بڑا سکون محسوس ہوا۔ اس کے محلِ دار نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر صالحہ عبدالکریم ایک بار ایک مقدمے کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ ملزم کو بچانے کے لیے اپنی جان تک لگا دیتی ہے۔ خدیجہ نے گھر واپس آ کر یونس کو یہ خوشخبری سنائی، لیکن یونس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ان سب باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ خدیجہ کے چلے جانے کے بعد صالح عبدالکریم نے یعقوب کے مقدمے کی فائل کا ایک بار پھر مطالعہ شروع کر دیا۔ اس نے ابھی تک صرف ایک بار ہی ساری کارروائی کو پڑھا تھا۔ سرسری نظر سے ابتدائی مرحلے میں وہ کیس کی نوعیت سے واقف ہونا چاہتی تھی، اب وہ خالص تنقیدی نظر سے اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ خدیجہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی روشنی میں کیس کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ اس کے 2 دن کے بعد صالح عبدالکریم نے جیل میں یعقوب سے ملاقات کی۔ تم نے اپنی مالکہ کو کیوں قتل کیا؟ صالح عبدالکریم نے یعقوب سے ملنے کے فوراً ہی بعد بڑے تیز و تند اور بے ساختہ انداز میں اس سے پہلا سوال کیا۔ سوال کا انداز ایسا تھا کہ گویا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یعقوب نے اپنی مالکہ کو قتل کیا ہے، اب پوچھنا صرف یہ ہے کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اپنی مالکہ کو قتل نہیں کیا، یعقوب نے فوراً جواب دیا۔ اگر تم نے نہیں مارا تو اسے کس نے قتل کیا ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، یعقوب نے جواب دیا۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو اور سچائی سے کام لیتے ہوئے مجھے اصل واقعات سے آگاہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری سزا میں کچھ کمی کروا سکوں، صالحہ نے کہا، لیکن ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب تم خود بھی اپنی مدد کرنا چاہو۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، یعقوب نے کہا۔ اماں نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات فرض کر بھی لی جائے کہ قتل تم نے نہیں کیا، تو بھی تم اس حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ رقم اور زیورات تم نے چرائے تھے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ یہ بھی غلط ہے، یعقوب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کوئی بھی چیز نہیں چرائی تھی، گویا تم اپنے اسی بیان پر قائم ہو جو تم نے سیشن کورٹ میں دیا تھا، صالحہ نے پوچھا۔ جی ہاں، میں اپنے سیشن کورٹ والے بیان پر اب تک قائم ہوں، یعقوب نے کہا۔ اچھی بات ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں ایک بار تمہاری زبان سے پورے واقعات پھر سننا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتی ہوں، اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھ سے سچ اور صرف سچ بولنا۔ میں سچ اور صرف سچ ہی بولوں گا، یعقوب نے کہا۔ اس کے بعد یعقوب نے بولنا شروع کیا۔ صالحہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی بغور دیکھ رہی تھی۔ یعقوب بظاہر ایک بالکل سیدھا سادہ اور بے ضرر سا لڑکا نظر آتا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے والا شخص کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن صالحہ اپنے طویل تجربے سے اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی بھی شخص شکل سے قاتل نظر نہیں آتا، بظاہر اتنے سیدھے سادے بلکہ بسا اوقات احمق نظر آنے والے لوگ فی الحقیقت قاتل ہو سکتے ہیں۔ تاہم وہ ملزم کی گفتگو سے بڑی حد تک اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرتی تھی۔ یعقوب نے اپنا بیان ختم کیا تو صالح عبدالکریم نے اس سے بہت سے سوالات پوچھے۔ اس نے گھر کے دوسرے نوکروں کے بارے میں، گھر میں آنے جانے والے مہمانوں کے بارے میں، مقتولہ زرینہ بیگم کے معمولات کے بارے میں، ماں بیٹے کے تعلقات کے بارے میں اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھے۔ یعقوب
اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ اس نے عبدالجبار کے بارے میں بتایا، جن کے گھر میں سب سے زیادہ آمد و رفت رہتی تھی۔ ماں بیٹے کے تعلقات کے بارے میں یعقوب نے بتایا کہ وہ بالکل معمول کے مطابق تھے۔ اس نے کبھی ان دونوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے یا بحث کرتے نہیں دیکھا۔ اقبال حسین گھر کے معاملات میں بہت کم دخل دیتا تھا۔ صبح کو وہ کالج چلا جاتا تھا، جہاں سے وہ دوپہر کو واپس آتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا جاتا تھا۔ پھر شام کی چائے پینے کے بعد وہ گاڑی لے کر باہر نکل جاتا اور اپنے ساتھ خود اقبال حسین کے رویے کے بارے میں یعقوب نے بتایا کہ اقبال حسین کا اس کے ساتھ رویہ بھی معمول کے مطابق ہی تھا۔ اقبال حسین نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک صالحہ عبدالکریم یعقوب سے مختلف قسم کے سوالات کرتی رہی اور اپنی ڈائری میں ضروری نکات کو نوٹ کرتی رہی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ یعقوب کے ساتھ بات چیت سے فارغ ہوئی تو وہ ایک واضح نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے پرس میں سے وکالت نامہ نکالا اور یعقوب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کر دو۔ صالح عبدالکریم کو یقین آ گیا تھا کہ یعقوب مجرم نہیں ہے۔ کسی نہ کسی نے کسی نہ کسی طرح اسے اس کیس میں پھنسایا ہے۔ اصل قاتل کوئی اور ہی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سرینہ بیگم کو کیوں قتل کیا اس نے؟ ان سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر وہ یعقوب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یعقوب کی بے گناہی کا ثبوت صرف اسی صورت میں فراہم ہو سکتا تھا جب اصل قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صالح عبدالکریم نے بہت سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرے۔ وہ اس امکان کو زیادہ وزن نہیں دے رہی تھی کہ سرینہ بیگم کا قاتل اقبال حسین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک کی معلومات کے مطابق ایسی کوئی وجہ موجود نہیں تھی کہ اقبال حسین اپنی سگی ماں کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک واقعے کے بارے میں اقبال حسین اور یعقوب کے بیانات ایک دوسرے کی ضد تھے، اور اقبال حسین کا بیان یعقوب کے خلاف ایک نہایت اہم شہادت کی حیثیت رکھتا تھا۔ صالحہ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر اقبال حسین غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ صورت تو نہیں ہے کہ اصل قاتل جو کوئی بھی ہے، اقبال حسین اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے یعقوب کو قربانی کا بکرا بنایا ہے؟ صالح عبدالکریم کو کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی تفتیش کا آغاز اقبال حسین سے ملاقات سے کرے گی۔